صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق اولئک اصحاب المیمنہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خدا کو زیب دیتی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ جو مومن مریض ہے، بیمار ہے، انہیں شفا عنایت فرما. جو درد و تکلیف میں ہیں ان کو راحت نصیب کر، اور جو مرحوم ہو چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرما. خدا بند عالم قرآن مجید سورہ واقعہ کے اندر، سورہ واقعہ سے ہر بندہ واقف ہے، اور سورہ واقعہ کے مفہوم سے بھی مومنین واقف ہے. سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 گروپس آف پیپل کی بات کرتا ہے. ایک دا رائٹ ہینڈ پیپل، لیفٹ ہینڈ پیپل، اور سابقون، آگے نکل جانے والے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 8 میں، 8ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. The right hand sided people، وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور خوشا نصیب ہے وہ لوگ، کامیاب ہے وہ لوگ کہ جن کا نام اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اور سورہ واقعہ میں اللہ پھر ان لوگوں کو کیا کیا انعامات ملے گے، کیا تحفے ملے گے، جنت میں کیسی نعمتوں سے یہ سرفراز ہوگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ذکر کرتا ہے. اب اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی شمار رائٹ ہینڈ سائیڈڈ پیپل میں ہو، ہم بھی اصحاب یمین میں شریک ہو جائے، اور ہمارا نام اعمال بھی انشاءاللہ رائٹ ہینڈ میں آئے، اور ہم بھی جنت کی ان نعمتوں کو لطف اندوز ہو، ہم بھی ان نعمتوں کو محسوس کریں، ہم اس جنت میں ہم بھی پہنچے انشاءاللہ. تو پھر قرآن مجید ہی سے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا گائیڈنس دے رہا ہے، کون سی عبادت، کون سی نیکی ایسی ہے جو انسان کو بڑے سریع، بہت ہی تیز مدد کرتا ہے اصحاب یمین میں شمار ہونے کے لیے. اب قرآن مجید ہی سے اگر اس سوال کا جواب فائنڈ آؤٹ کرے تو آئی ہیو سورہ بلد ان فرنٹ آف می. سورہ بلد سورہ نمبر 90. اگر ہم اس کے ورسز 11 سے 18 تک کو پڑھے، اور انشاءاللہ آپ اسے پڑھے. سورہ بلد کی 18 آیت، 18ویں آیت میں اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، یہی لوگ اصحاب میمنہ ہے، رائٹ ہینڈ سائیڈڈ پیپل ہے. کون سے لوگ؟ سو ڈیفینیٹلی یہ 18 آیت کے پہلے اللہ اس کا جواب دے چکا ہے. اگر آپ 11 سے 18 آیت کو پڑھیں، میں بالکل مختصر اپنے لفظوں میں بیان کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کسی کے بوجھ کو ہٹا دے، یعنی ممکن ہے کسی کا قرض ادا کر دے، کسی کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلا دے، کوئی کسی یتیم کے اوپر شفقت کرے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، یا مسکین کی مدد کرے، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے جو صبر کی تلقین کرے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب میمنہ میں سے ہے، خوش نصیب لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں. اور اسی لیے ہم نے دیکھا روایات میں، احادیث معصومین میں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، مولا فرماتے اگر کوئی کسی مومن کی مدد کرے، میں اپنے لفظوں میں لے رہی ہوں حدیث امام جعفر صادق ابا عبداللہ علیہ السلام کی،
اگر کوئی کسی مومن کی مدد کرے اور مدد کرنا چاہے اور کوشش کرے، ارادہ کرے، کوشش کرے، چاہے وہ کام کمپلیٹ نہ ہو، چاہے وہ اس کی مدد نہ کر سکے، لیکن اس نے کوشش کی ہے، اس نے قدم بڑھایا ہے، امام کہتے اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب لکھا جائے. اور پھر مولا فرماتے یا بفور دیٹ امام سے اس کے اگر کوئی کسی مومن کی مدد کا ارادہ کرے اور کوشش کرے اور اس کی مدد کر جائے، وہ کام بن جائے، وہ اس کی ہیلپ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حج کا ثواب دے گا، عمرے کا ثواب دے گا، اور 2 مہینہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں اعتکاف کا ثواب دے گا. یو نو واٹ از اعتکاف، رائٹ؟ روزہ، عبادت، مسجد میں گزارنا، 2 مہینہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں اعتکاف کا ثواب ہے. کسی مومن کی ایک مدد کر دینا، چھوٹی سی مدد کر دینا. اور پھر ایک حدیث میں ملا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مفہوم امام کا ہے، کوشش کریو حدیث کے جملوں کو ایز اٹ از پیش کرو، ورنہ کچھ شاید سمپلیفائی کرنے کے لیے میرے انداز میں. امام نے کہا اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی مسلمان اگر کسی کی مدد کرتا ہے اللہ اسے 72 تحفے اس پہ واجب کر دیتا ہے. 72 باؤنڈریز اللہ اس کے اوپر واجب کر دیتا ہے، جس میں سے ایک تحفہ اللہ اسے اسی دنیا میں دے دیتا ہے، اسی دنیا میں کہ اس کے سارے پرابلم سالو ہو جائے، اور باقی کی 71 نعمتیں اللہ آخرت کے لیے رکھتا ہے. آخرت کی منزلیں بہت دشوار ہوگی نا، تو کوشش کرے جتنا جلدی ہو سکے لوگوں کے کام آ جائے، لوگوں کی مدد کرے، موقع تلاش کرے کہ کب ہم کسی کے لیے یوزفل ثابت ہو سکے. روایات میں ہے کہ ایک شخص میمون ابن مہرام یہ کہتا ہے کہ میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، مسجد میں بیٹھا تھا. ایک شخص آیا، امام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں قرض دار ہوں اور فلاں شخص سے قرضہ لیا تھا، اب یہ بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے، میں قرض ادا نہیں کر پا رہا، میرے پاس اتنا قرض ہو چکا ہے، انڈیپٹڈ، اور میں قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہ شخص اب مجھ پہ مقدمہ دائر کرنے والا ہے، یہ مجھے جیل میں ڈال دے گا، مولا پلیز میری مدد کرے. دیکھیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو امیر کا لقب ملا ہے. امام حسن علیہ السلام کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، مگر کچھ موقع ایسے ہوتے جہاں عبرت ہے، جہاں پہ کوئی لیسن ہے، کوئی ٹیچنگز ہے کہ امام اس طرح سے ڈیل کرتے. مولا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی آج اس وقت مدد کرنے کے لیے، تیرا قرضہ اتارنے کے لیے میرے پاس فائنینشلی ان ہینڈ کیش نہیں موجود ہے، میں کیسے تیری مدد کروں؟ تو اس نے کہا مولا اگر میں نے قرض نہیں چکایا تو یہ مجھے جیل میں ڈال دے گا، بڑی مصیبت ہو جائے گی، تو آپ اگر فائنینشلی ہیلپ نہیں کر سکتے ہو، اے امام کم سے کم آپ اس سے بات تو کریں، آپ اس کو سجیشن دے، آپ میری طرف سے سفارش کرے، آپ اس سے کہے کہ وہ مجھے جیل میں نہ ڈالے، تھوڑی اور مہلت دے دے. امام نے کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں، میں اس سے بات کروں گا کہ وہ تجھے مہلت دے دے. اور یہ کہہ کے اس کی مدد کرنے کے ارادے سے امام حسن علیہ السلام وہاں سے اٹھے، اور امام جب چلنے لگے، ابھی تو امام اٹھے، مسجد سے باہر آئے اور اپنے شوز پہنے، تو یہ راوی میمون یہ کہتا ہے کہ مولا ہیو یو forgotten، کیا آپ بھول گئے کہ آپ تو حالت اعتکاف میں ہو، حالت اعتکاف میں ایسے مسجد سے باہر نہیں جاتے، تو مولا کیا آپ بھول گئے ہو کہ آپ اعتکاف میں تھے اور آپ بس چلے گئے؟ امام نے کہا نہیں، مجھے یاد ہے میں حالت اعتکاف میں ہوں، مجھے یاد ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مگر میں نے اپنے جد، اپنے نانا رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام کہتے ہیں میں نے اپنے جد سے سنا
اگر کوئی اپنے مومن بھائی کی مدد کرے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے 9000 ایئرز 9000 سال روزہ رکھا، نماز پڑھی، راتوں میں شب داری کی. کسی مومن کی ایک مرتبہ مدد کرنا 9000 سال کی عبادت سے افضل ہے. اماموں نے، اہل بیت طاہرین نے آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کی مدد کی، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے، ہماری جو سیریز ہے وہ گناہ کبیرہ کی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں ریوارڈ کی. سو گو ان دیٹ فلو کہ ٹھیک ہے، اگر مدد کرنے کا اتنا ثواب ہے تو مدد نہ کرنا، کسی مومن کو دروازے سے خالی بھیج دینا، کسی کی مدد کرنے کے کیپیبل ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کرنا. اگر یہاں پہ مدد کرنے سے اللہ تحفے نازل کر رہا ہے تو مدد نہ کرنے سے اللہ اس کے اوپر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، اور خدا بہت ہی غضبناک ہوتا ہے. اور اسی لیے اب اس گناہ کبیرہ کی سیریز میں ایک یا دو حدیث کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو اختتام پہ لے جاؤں، اور انشاءاللہ اسی ٹاپک کو پھر ہم آگے بڑھائیں. امام باب الحوائج موسی قاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام فرماتے کہ اگر کوئی مشکل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے دروازے پہ مدد طلب کرتا ہے، اس سے ریفیوج مانگتا ہے، اس سے پناہ مانگتا ہے، and in spite of being capable to help him، تمہارے پاس طاقت و توانائی ہے، تمہارے پاس ایسی فیسلٹی ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہو، مگر پھر بھی اس کو واپس کر دیتے ہو، پھر بھی اس کی مدد نہیں کرتے، تو گویا تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈیوائن ہیلپ، اللہ کی رحمت کی رسی کو کاٹ دیا. خدا غضبناک ہوگا، تم نے خود رحمت کے دروازے اپنے لیے بند کر دیے کسی مومن کو اپنے دروازے سے خالی بھیج کر. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہے، تیرے پاس اتنی طاقت و توانائی ہے کہ تو کسی کو فائنینشلی ہیلپ کر سکتا ہے، یا کھانا کھلانا ہو، یعنی امام کہتے ہیں جسٹ اے فروٹ، جسٹ ایک کھجور بھی کھلا سکتا ہے، یا کسی بھی طرح سے مدد کر سکتا ہے، کیپیبل ہے، بٹ پھر بھی نہیں کرتا، تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا. اللہ سے دعا کرتے، خدایا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیری مخلوق کی، تیری خلقت کی مدد کر سکیں. خدایا ہمارا دل اتنا بڑا کر دے، ہمیں اتنا جنرس بنا کہ خدایا ہم تیری مخلوقات پہ جس طرح بھی ہو سکے احسان کر سکے. خدایا ہمیں برے لوگوں کا محتاج نہ بنانا، اور اپنی رحمت کی سائے کو ہم سے جدا نہ ہونے دینا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.